السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھٹی ملک کا فوج کا سپہ سالار حسب معمول اپنے سپاہیوں کے ساتھ شہر کی گشت پر تھا۔ وہ مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا ایک بازار کے نزدیک پہنچا۔ اچانک اس کی نظر بازار کے کونے میں کھڑے ہوئے ایک بھکاری پر پڑی جو مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس بھکاری کی آنکھوں میں اسے ایک عجیب سی چمک نظر آئی۔ اچانک بھکاری اس کے قریب آیا۔ بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ سپہ سالار اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ بھکاری تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر وہ سرگوشی میں بولا، اگر خوشحالی چاہتے ہو تو جنگل کے شمال کی طرف میری کٹیا ہے، وہاں آ جانا۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف کو چل دیا۔ سپہ سالار اسے گھورتا ہی رہ گیا۔ سپہ سالار کی زندگی نہایت ہی پرسکون طریقے سے گزر رہی تھی کہ ایک دن اس کی بیوی نے فرمائش کر دی کہ اسے بڑا سا محل جیسا گھر چاہیے۔ اس پر وہ بولا، نیک وقت، موجودہ تنخواہ میں تمہارے لیے محل جیسا گھر کیسے بنوا سکتا ہوں؟ وہ بولی، میں کچھ نہیں چاہتی، تم سے کم عہدے والوں نے اتنے اچھے اچھے گھر بنا لیے ہیں اور ہم ابھی تک اس پرانے گھر میں رہ رہے ہیں۔ وہ روز روز کی تکرار سے تنگ آ چکا تھا۔ اچانک اسے اس بھکاری کا خیال آ گیا جو کچھ عرصے پہلے اسے بازار کے کونے پر ملا تھا اور جو کہہ رہا تھا کہ خوشحالی چاہیے تو جنگل کے شمال کی طرف میری کٹیا ہے، وہاں آ جانا۔ اس نے اپنے گھوڑے پر زین باندھی اور جنگل کی شمالی سمت چل پڑا۔ کچھ دور جنگل میں اسے ایک کٹیا نظر آئی۔ اس نے اپنا گھوڑا ایک درخت کے ساتھ باندھا اور کٹیا کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر وہی بھکاری موجود تھا۔ بھکاری نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بولا، مجھے معلوم تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ سپہ سالار بولا، تم میرے لیے خوشحالی کی بات کر رہے تھے، مجھے اپنی بیوی کے لیے محل نما گھر چاہیے۔ بھکاری نے قریب رکھے ہوئے صندوق میں سے اسے اشرفیوں سے بھری 4 تھیلیاں نکالی اور اسے دیتے ہوئے بولا، میں تمہیں صرف ایک کام کے بدلے اشرفیوں سے بھری ایسی 1000 تھیلیاں دے سکتا ہوں۔ سپہ سالار اچھلتے ہوئے بولا، کیا کہا؟ 1000 تھیلیاں؟ ان سے تو میں 10 محل بنا سکتا ہوں، مگر کام کیا ہے؟ اس کے لہجے میں تجسس تھا۔ بھکاری بولا، تمہیں اپنے ملک کے کچھ اہم فوجی راز مجھے دینے ہوں گے۔ سپہ سالار اچھل پڑا، کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کون ہو تم؟ بھکاری بولا، سوالات مت کرو، خوشحالی ایسے نہیں آتی، کہو سودا منظور ہے؟ سپہ سالار کافی دیر تک سوچتا رہا، آخر اس نے رضامندی میں سر ہلا دیا اور دوسرے دن کچھ اہم راز بھکاری کے حوالے کر دیا۔ اس نے اپنے ضمیر کا سودا تو کر لیا تھا مگر وہ بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دنوں سے وہ ایک ہی قسم کا خواب دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس نے خواب کی تعبیر خود ہی سوچ لی کہ وہ مرنے والا ہے۔ آج رات اسے پھر وہی خواب نظر آیا۔ وہ بے چین ہو گیا، اس سے رہا نہ گیا اور وہ آدھی رات کو ہی شاہی نجومی کے گھر پہنچ گیا۔ دستک سن کر شاہی نجومی آنکھیں ملتا ہوا باہر آیا۔ اس نے اتنی رات کو اپنے دروازے پر سپہ سالار کو دیکھا تو وہ چونک اٹھا۔ خیریت تو ہے؟ آپ اتنی رات کو میرے دروازے پر؟ سپہ سالار نے بولا، ہاں، دراصل ایک ہی خواب مجھے کئی بار نظر آیا ہے، میں پریشان ہوں، مجھے اس کی تعبیر بتائیے۔ شاہی نجومی اس سے لیے اندر آیا اور اسے خواب سنا۔ خواب سننے کے بعد وہ بولا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اب آپ صرف 3 دن تک آسمان دیکھ پائیں گے، اس کے بعد بس آگے ہم جانتے ہیں، ہمیں بس آپ کی تصدیق درکار تھی، سو وہ حاصل ہوئی۔ ہم معافی چاہتے ہیں کہ اتنی رات میں آپ کو ناحق تکلیف دی۔ یہ کہہ کر وہ فوراً باہر کی طرف چل دیا۔ شاہی نجومی اسے ہکا بکا جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ صبح سویرے سپہ سالار محل روانہ ہوا۔ وہ بادشاہ سے فوراً ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ سلامت کے طلب کرنے پر وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت، میں آپ سے ایک اہم بات کرنے والا ہوں۔ ہاں کہو، ہم ہماتن گوش ہیں۔ بادشاہ بولا۔ سپہ سالار سر جھکاتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، میں اب اس دنیا میں 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، مگر دنیا سے جانے سے پہلے میں اپنے جرم کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنا بوجھ کم کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں۔
क्या जुर्म किया है तुमने? बादशाह ने पूछा। सिपा सालार बोला, दरअसल दौलत की लालच में आकर मैंने अपने मुल्क के कुछ दिफाई राज पड़ोसी मुल्क को फराहम कर दिए हैं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? बादशाह ने गुस्से में कहा। जी हाँ, और वो बहुत जल्द हमारे मुल्क पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। सिपा सालार बोला। ये सुनकर बादशाह का चेहरा सुर्ख हो गया और वो गुस्से से बोला, तुमने गद्दारी की है और इसकी सजा मौत है। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म देते हुए कहा, ले जाओ इसे और जिंदान में डाल दो। कल हम इसे सरेआम फांसी देंगे। अभी सिपाही इसे पकड़कर ले जा ही रहा था कि अचानक बाहर से 2 सिपाही भागते हुए आए और बोले, बादशाह सलामत, मुझे सिर्फ एक मौका दें। मरने से पहले मैं कफारा अदा करना चाहता हूँ। मैंने दुश्मनों को राज दिया है तो मैं इसका तदराक भी मैं ही कर सकता हूँ। आप मुझ पर भरोसा रखिए। बादशाह सलामत ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, मगर मेरे सिपाही तुम पर मुसलसल नजर रखेंगे। इसने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और तलवार लहराता हुआ दुश्मनों की तरफ लपका। जंग मुसलसल 3 दिन तक जारी रही। सिपा सालार ने जो कहा था सच कर दिखाया। दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ी। जंग के बाद अब सिपा सालार बादशाह के रूबरू खड़ा था। बादशाह बोला, गो के तुम फांसी की सजा के मुस्तहिक हो, लेकिन तुमने अपने गुनाहों का कफारा अदा करते हुए दुश्मनों को खाक चटाई है, इसलिए हम तुम्हारी फांसी की सजा खत्म करके मामूली सजा दे रहे हैं, यानी साल भर के लिए अंधेरे कुएं में रहने की सजा। वो बोला, लेकिन मैंने जो ख्वाब देखा था इसके मुताबिक तो मेरी मौत वाक़या होनी थी। शाही नजूमी ने भी इसकी तस्दीक की थी। बादशाह बोला, मौत तो बरहक है और हर शख्स को इसका मज़ा चखना है। अगर तुम ये गुनाह करने से पहले ही अपनी मौत को याद रखते तो कभी इस गुनाह के मर्तकब ना होते। क्या ज़रूरी है कि जब इंसान अपनी मौत को अपनी आंखों से देखे, जब ही गुनाहों से बाज आए? जब मौत बरहक है तो इंसान इसे याद करके अपने गुनाहों से क्यों बाज नहीं आता? ये कहकर बादशाह खामोश हो गया। सिपाही जब इसे ले जाने लगे तो पास ही शाही नजूमी भी खड़ा था। वो नजूमी से बोला, इसका मतलब है कि तुम्हारी बताई हुई ताबीर गलत थी। नजूमी बोला, मेरी ताबीर गलत नहीं थी, आप अधूरी बात सुनकर रवाना हो गए थे, यानी मैंने अधूरी ताबीर सुनी थी। अधूरी ताबीर क्या मतलब? सिपा सालार ने पूछा। नजूमी ने कहा, मैंने कहा था कि आप सिर्फ 3 दिन तक आसमान देख पाएंगे, इसके बाद आप पूरी बात सुने बगैर अपनी मौत खुद तजवीज़ करते हुए चले गए थे। पूरी ताबीर ये थी कि आप 3 दिन तक सूरज देख सकोगे, इसके बाद आप बहुत दिनों तक एक ऐसी जगह रहेंगे जहां से आप सूरज नहीं देख पाएंगे। इस तरह की और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।